کو بدل دیا جائے تو پھر مسلمان کا رعب غیروں میں کہاں باقی رہ جائے گا. ہم نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت دینا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالی کی طرف سے مدد اور نصرت کے نازل ہونے کا سبب ہے. اس زمانے میں ایک رواج غالب آیا، وہ یہ کہ دعوت دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ خود چل کر جا کر دعوت دیں، حالانکہ قرآن میں صاف طور پر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچاتے ہیں، اللہ کے بندوں تک دین کا پیغام خود پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے. واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. میں نے عرض کیا کہ آپ نے سفر ہجرت میں ڈاکوؤں سے ملاقات کی، ان کو دعوت دی، دونوں نے اپنے نام بتائے آپ کو، آپ نے نام تبدیل کیے اور ان دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے لیے فرمایا کہ مدینہ ہمارے پاس آؤ. یہ بھی ایک سنت ہے کہ تم جس کو بھی سفر میں دعوت دو اس کو مرکزی مقام کی طرف آنے کی دعوت دو. یہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی آپس کی اجتماعیت جبھی رہ سکتی ہے جب نئے سے نئے آدمی کو دعوت دے کر ماحول کی طرف لایا جائے. ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈاکوؤں کو دعوت دی، دونوں اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے یہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم لوگوں کو دعوت دے کر اسلام کی طرف، فرائض کی طرف لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کریں گے اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دیں گے. ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد انفرادی دعوت کے ساتھ ہے. یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خود کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں، آپ نے صحابہ کو بھی اسی بنیاد پر اٹھایا. بڑے بڑے بادشاہوں سے جا کر صحابہ ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے، جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے. ربیع بن عامر بادشاہ کو دعوت دینے گئے، بادشاہ نے آدمیوں نے کہا کہ آپ کو بھی سواری چھوڑنی پڑے گی یہاں باہر، بادشاہ کے شہر میں آپ اپنی سواری سے نہیں جا سکتے. میں کہا کہ نہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ ہم اپنی سواری پر ہی جا کر بات کریں گے. بادشاہ سے کہا گیا کہ جی وہ تو نہیں مانتے. بادشاہ نے کہا آنے دو. اب دیکھیے نا، اصل میں بات یہ ہے کہ جب مسلمان دین کو قائم کرنے کی اور دین کی نصرت پر تھا، اللہ تعالی نے اس کی زبان کے الفاظ میں ایک تاثیر رکھی ہوئی تھی. تو پکی بات ہے یہ، خدا کی قسم، وہ تو اصل میں صرف دعوت دینے کی وجہ سے فرشتے صحابہ کی زبان پر بولا کرتے تھے. دعوت دینے کی وجہ سے فرشتے صحابہ کی زبان پر بولا کرتے تھے. اس زبان مسلمان کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، فرشتے صحابہ کی زبان پر بولا کرتے تھے. بادشاہ نے کہا آنے دو. وہاں پہنچے، قلعے تک پہنچ گئے. بادشاہ آدمی نے کہا کہ دیکھیے آپ کو یہاں سے اتر کر جانا پڑے گا بادشاہ کے تخت تک. درمیان میں فرش بچھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں. تو کہتے نہیں، ہم تو بادشاہ کے تخت تک اپنی سواری پر جائیں گے. بادشاہ کہا یہ تو کوئی عجیب آدمی ہے، کہتا ہے کہ ہم تو تخت تک اپنی سواری پر جائیں گے. بادشاہ نے کہا آنے دو. اندر داخل ہوئے تو وہ اتنا نرم قالین کہ اس پر ٹٹو نہ چلے. نیزہ نکالا
سارا قالین کو پھاڑا، زمین صاف کی. بادشاہ بھی دیکھ رہا، سارے بادشاہ کے وزراء، ساری فوج سب دیکھ رہے، کسی کے مجال نہیں کوئی آگے بڑھ کر روک دیں یہ کیا کر رہے. بادشاہ بھی دیکھ رہا. اتنا روڈ پہنچ گئے بادشاہ کے تخت تک. وہاں اترے ٹٹو سے تو بھاگنے لگا ادھر ادھر، وہاں کوئی کھوٹا نہیں، مسی سے باندھ دے. سونے کے بنے ہوئے تکیے، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے گاؤں تکیے رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جو سونے کے تاروں سے بنے گئے تھے. اس تکیے کے اندر نیزا مارا جس سے آر پار سوراخ ہو گیا تکیے میں، اور اس نے اپنے ٹٹو کی رسی کو پرو کر وہاں باندھ دیا تاکہ ٹٹو بھاگے نہیں. دیکھ رہا بادشاہ دیکھ رہا. یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے ملک و مال اور تمہارے زیب و زینت میں نشو کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. بادشاہ نے کہا کہو کیا بات ہے. میں کہا ایسی تھوڑی بات ہوگی، آپ تخت سے بیٹھے میں نیچے کھڑا، اور اگر میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں تو اس سے میری عزت میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی اور آپ کی اس میں کوئی ذلت نہیں ہوگی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں. بادشاہ نے کہا اسے تخت کے اوپر لے آؤ. تو بیٹھ گئے. وہاں بیٹھ کر یہ کہا کہ دیکھو یا تو تم یہ دین قبول کر لو، ورنہ تمہارا ملک اور تمہارا تخت اور تمہارے تخت کے نیچے کی زمین اس سب پر ہم قبضہ کر چکے ہیں. اس سے پر ہم قبضہ آج سے بیچارہ مسلمان یہ کہیں کہ میرا گھر، میرا وطن، میری زمین، اور وہ جا کے بادشاہ سے کہہ رہے کہ یہ تو آپ یہ دین قبول کر لیں ورنہ آپ کی زمین پر ہم قبضہ کر چکے ہیں. بادشاہ نے کہا وزیروں سے ارے دیکھو تو صحیح اس کی بات میں کتنی قوت ہے، اور کہا وزیروں سے سن لو کہ یہ ہمارے تخت کے نیچے کی زمین کو لے چکا ہے. بادشاہ نے کہا ارے وزراء نے کہا بادشاہ سلامت اس پاگل کی باتوں میں آ گئے آپ. بادشاہ نے کہا پاگل تم سب ہو، لیکن اس کی بات میں کتنی قوت ہے، اس کی بات میں کتنی قوت کی بات میں. میرے دوستوں عزیزوں، کام کرنے والوں کے درمیان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آج کے صحابہ کی غیبی تعداد کے قصے ختم ہو گئے. جی ہاں، مسلمان مرعوب ہے، حالانکہ مسلمان مرعوب کبھی نہیں ہوا، سارا باطل مرعوب تھا مسلمان سے. ہرمزان مشری کا کہنا یہ ہے کہ اے مسلمانوں، جب تک تم ہمارے جیسے تھے ہم تم پر غالب تھے، تمہیں قتل کرتے تھے، تمہارے مال لوٹتے تھے، تمہیں غلام بنا کر، خادم بنا کر، اور تمہیں دبا کر رکھتے تھے ہم. لیکن جب سے تم نے اپنا دین بدلا، جب سے تم اسلام پر آئے، اس وقت سے تم ہم پر غالب آ گئے ہو.